نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال أيضا التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتا ہے۔ گناہ ہو جانا تعجب کی بات نہیں، مگر گناہ پر قائم رہنا اور گناہ پر اصرار کرنا یہ قابل تعجب اور باعث رحم ہے۔ گناہ کا تعلق بندوں سے ہے اور بندوں کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار اپنے بندوں کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سے گناہ ہو جائے، اے میرے بندو، اگر تم سے غلطیاں ہو جائے، اگر تم سے نافرمانیاں ہو جائے تو تم توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار اس طرف متوجہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ تحریم پارہ 28 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی اور پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم سچی اور پکی توبہ کرو گے، امید ہے کہ تمہارے رب تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے باغات کے اندر داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے وہ چیز جو تم کرتے ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے، اگر نافرمانی ہو جائے، اللہ کی دربار میں آ کر توبہ کریں۔ توبہ کی معتبر ہونے کے لیے 3 شرطیں۔ ہماری توبہ کب معتبر ہوگی، ہماری توبہ کب قبول ہوگی؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس کو فوراً ترک کر دیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ ہو، عزم مصمم ہو کہ اس گناہ کو نہیں کریں۔ یہ 3 شرط ہے توبہ کی معتبر ہونے کے لیے۔ اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائے گی، اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے
توبہ کرنا چاہتا ہے تو ان تینوں شرطوں کو ملحوظ رکھ کر توبہ کرے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے۔ ہم آپ سے کتنے ہی بڑی غلطیاں ہو جائے، کتنی بڑی نافرمانی ہو جائے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم زیادتیاں کی ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانیاں کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالی ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سے گناہ ہو جائے، ظلم زیادتیاں ہو جائے، اگر تم سے نافرمانیاں ہو جائے، اگر تم نماز چھوڑ چکے ہو، اگر تم چوری کر چکے ہو، ڈاکہ ڈال چکے ہو، کسی کو قتل کر چکے ہو، تم مایوس نہ ہو، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہر قسم کی گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ انسان سے جب غلطی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مایوس نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں ہر قسم کے گناہوں کو معاف کروں، ہر قسم کی غلطیوں کو معاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ انسان سے غلطی نہیں ہوگی، کس سے غلطی ہوگی؟ انسان سے نافرمانی نہیں ہوگی، کس سے ہوگی؟ اگر انسان سے غلطی نہیں ہوگی تو فرشتہ بن جائے گا۔ فرشتہ معصوم ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، انسان توبہ کرے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے، گناہ سے توبہ کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اس کے سارے خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرہ کی حالت نہ ہو، یعنی جب غرغرہ کی حالت ہو جائے، جب سانس اکھڑنے لگے، اس وقت اللہ رب العزت بندوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے پہلے، غرغرہ کی حالت آنے سے پہلے، سانس اکھڑنے سے پہلے جو بھی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ مگر حالت غرغرہ میں، اسی طرح حالت مخمصہ میں اللہ رب العزت بندوں کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایمان بالغیب کا مکلف بنایا۔ حالت غرغرہ میں انسان عالم ملکوت اور عالم آخرت کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے غرغرہ کی حالت کی توبہ قابل قبول نہیں، اسی طرح حالت مخمصہ کی توبہ قابل قبول نہیں۔ سانس اکھڑنے سے پہلے جو بھی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے ان کی غلطی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی بڑی نافرمانی کیوں نہ کر ڈالے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دی تھی، جنہوں نے اپنی مال و دولت کو صرف معصیت میں اور نافرمانی میں صرف کی۔
اللہ کی نافرمانی میں ہر وقت اپنی مال و دولت کو وہ شخص صرف کیا کرتا تھا، خرچ کیا کرتا تھا، مگر جب موت آتی ہے، جس وقت ان کا انتقال ہوتا ہے، اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں۔ جس کی ساری زندگی نافرمانی میں گزری ہے، جس کی ساری مال و دولت نافرمانی میں خرچ ہوئی تھی، مگر موت کے وقت انہیں توبہ کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اس کی ساری زندگی سنور جاتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جنہوں نے 99 لوگوں کا قتل کیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو چوری اور ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا، معمولی بات پر قتل کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں 99 لوگوں کا قتل ہوا، 99 لوگوں کا قتل ہوا۔ دل میں ایک تڑپ پیدا ہوا، توبہ کرنے کی تڑپ۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ کسی نے بتلایا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک عابد رہتا ہے، تم ان کے سامنے اپنی بات رکھنا۔ چنانچہ اس عابد کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھوں 99 لوگوں کا قتل ہوا ہے، 99 لوگوں کا قتل ہوا ہے، کیا اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول کریں گے؟ وہ عابد تھا، مسئلہ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو نہیں قبول کریں گے، تو نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ شخص اس عابد کو پھر قتل کیا۔ جب اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول نہیں کرے گا تو اس کو مار کر 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر دل میں تڑپ ہے کہ اللہ رب العزت میری توبہ کو ضرور قبول کرے گا، ایک لگن ہے، ایک شوق ہے، دل کے اندر ایک داعیہ ہے۔ چنانچہ آیت کے اندر آتا ہے کہ اس شخص نے لوگوں سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا جانکار آدمی کون ہے۔ چنانچہ اطلاع دی گئی کہ فلاں شخص سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ شخص گیا اور اپنی ساری بات اس کے سامنے رکھی، میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، کیا اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول کرے گا، مجھے معاف کرے گا؟ اس عالم نے کہا کہ اللہ رب العزت کی مغفرت کی جو سمندر ہے تمہارے گناہوں سے، تمہاری نافرمانی سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کہیں زیادہ عریض ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اللہ رب العزت تمہاری نافرمانیوں کو معاف کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اس عالم نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں عابد رہتا ہے، ان کے ساتھ عبادت کرنا۔ یہ شخص جانے لگا، ابھی آدھا راستہ پہنچا تھا، ملک الموت آیا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب آسمان سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اسے لے جانے کے لیے۔ یہ شخص توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا فرشتہ آتا ہے، دونوں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ رحمت کے فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے لے جانے کا حق ہے، اور عذاب کا فرشتہ کہتا ہے مجھے لے جانے کا حق ہے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آدمی کا شکل کا ایک فرشتہ آیا، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جبرائیل امین تھا۔ جبرائیل امین نے آ کر فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپی جائے، اور جو زمین زیادہ قریب ہو اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ ناپی گئی زمین، جہاں سے آ رہا تھا اور جہاں جا رہا تھا وہاں کی زمین ایک بالش قریب تھی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت ایک بالش قریب ہے، لہٰذا اس کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، لہٰذا توبہ کی قبول ہونے کا اعلان ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین یہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو 99 لوگوں کا قاتل، مگر اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم آپ کو اللہ رب العزت اپنی نافرمانیوں سے حفاظت فرمائے، ہماری غلطیوں کو، قصوروں کو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔